الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے بچڑے میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ بتلاؤں کہ جن سے تمہیں اللہ فائدہ عطا فرمائے. میں نے عرض کیا جی ہاں بتلائیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے, اللہ سے مجھے فائدہ حاصل ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے اللہ کی حفاظت کرو, یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو خوب یاد کرو. پھر رخائے آسودگیوں میں, آسائشوں میں, آرام میں, سکون اور اطمینان کے وقت یعرفک فی الشدہ, مشکلات میں اللہ تمہیں پہچانیں گے. جس وقت بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو, اور جب مدد چاہو تو بس اللہ سے مدد چاہو. محترم بزرگوں بھائیوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث پاک عرصہ ہوا شاید آپ کے ذہن میں کچھ بات ہو کہ اس
حدیث پاک کے حوالے سے جس کو عموماً حضرات محدثین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصایا میں سے شمار کیا ہے کہ وہ وصیتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی، اس حوالے سے آپ پہلے تقریباً 2-2.5-3 ماہ ہو چکے، آپ کچھ گفتگو سن چکے، درمیان میں تعطر رہا موضوع بدلنے کی بنیاد پہ، عراق کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کے حوالے سے، پھر اس کے بعد محرم اور پھر ربیع الاول کے حوالے سے، اور آج پھر وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں بات آ کے اس حدیث کے حوالے سے رکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو۔ بظاہر تو لفظ یہ ہے، اللہ کی حفاظت کیا کرنا ہے؟ انسان کے کیا بس کی بات ہے؟ یہ انسان کے کیا اختیار کی بات ہے؟ انسان کی تو جب اللہ حفاظت نہ کرے تو یہ 1 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ جو پوری کائنات کے محافظ ہیں، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس حفاظت سے اللہ ذوالجلال کو کوئی کلفت نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اکتاہٹ نہیں۔ انسان کام کرتا ہے نا، نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، تو بالآخر تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ قوی ہے، اس کی قوت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے، اس کے غلبے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، محافظ ہیں، حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، تو حفاظت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، کوئی ادھر ادھر جانا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جس چیز کو جیسے آرڈر دے دیں، حکم دے دیں، وہ چیز اسی طرح محفوظ رہ جاتی ہے، اسی طرح محفوظ رہ جاتی ہے۔ بس اس مالک کے آرڈر دینے کی بات۔ آپ دیکھیں، حفاظت کا آرڈر نہیں ہے، اللہ اکبر، نہیں ہے آرڈر حفاظت کا، تو اللہ کے ایک بندے کا گدھا، اس کی سواری، اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت اور اس کا گوشت، وہ سارا راکھ ایک قسم کا بن جاتا ہے، اور اس حفاظت کا حکم فرمائیں تو اسی اپنے بندے کے کھانے کو 100 سال گزر جانے کے بعد ایسے ہے جیسے ابھی تازہ پک کے آیا ہے۔ حفاظت کا تو یہ عالم، وہ تو جس کی حفاظت کا ارادہ فرما دے، بس مالک ہے نا وہ، جس کی حفاظت کا ارادہ فرما لے، اللہ کے لیے کچھ چیز مشکل ہے ہی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، ذکر کیا تیسرے بارے میں، اللہ اکبر کے اللہ، میرا ایک بندہ ایک بستی پہ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، یا اللہ یہ بستی والے مر گئے ہیں، ان کے آثار ناپائد ہو گئے ہیں، مٹ گئے بالکل، یہ کس طرح زندہ ہوں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت طاری کر اور 100 سال تک وہ فوت ہوئے۔ ثم بعث، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا، اٹھو گئے، تم بِإِذْنِ اللہ، تم بِإِذْنِ، میرے حکم سے اٹھو، جاگ گئے۔ مرنے کے بعد صحرا میں پڑے ہیں، جسم پڑا ہے، کوئی قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ جب 100 سال گزر گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور یہی جسم چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ اب پوچھا کتنی دیر تک سوئے رہے؟ فرض کرتے یا اللہ، بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سال اپنا ایسا دن یا دن کا کچھ حصہ، دن یا دن کا کوئی فرمایا، نہ
100 साल तक सोए रहे। बदला बतलाओ वो तुम्हारा गधा सवारी कहाँ है? वो तो सब 100 साल। मैं तो समझता था कि दिन का थोड़ा सा हिस्सा, वो गधा वो सवारी वो कहाँ रहनी थी? वो तो नजर ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ गई, मर मिट गई इतने अरसे में। कोई ले गया या भूखी प्यासी मर गई बेचारी, उसके तो आसार ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया आप देखो इस तुम्हारे गधे को मैं जिंदा किस तरह करता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया तो जहां जहां हड्डियां पड़ी थीं, जहां दूर दूर जनाब वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई, मिलनी शुरू हो गई। मिलने के बाद जनाब गोश्त बनना शुरू हो गया। गोश्त आया, गोश्त के ऊपर गोश्त चढ़ा, चमड़ा चढ़ गया, और चमड़ा चढ़ने के बाद गधा तैयार होकर सामने खड़ा हो गया। अच्छा फिर फरमाओ मेरे बंदे, ये तुम्हारा खाना था, उसको तो देखो। या अल्लाह, ये बंधा पड़ा है खाना मेरे कपड़े में, रुमाल में। अब उसको खोला तो बिल्कुल तरोताजा, जैसे उसको कुछ हवा ही नहीं लगी, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं। देखिए ना, इसकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई। वो जैसा बधा था वैसे का वैसा बधा रहा, जैसा था वैसे का वैसा रहा। दूसरे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हिफाजत उठा ली तो वो कारखाना कुदरत के मुताबिक जिस तरह फैसला था वो उसके मुताबिक उसका फैसला होता रहा। भाइयों, इसी तरह इंसान की भी जब तक अल्लाह चाहता है हिफाजत फरमाता है। जब इंसान की हिफाजत उड़ जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, तो इंसान भी मौत के मुंह में आ जाता है। बस फिर समझिए कि इंसान का वक्त पूरा हो चुका। तो अल्लाह की हिफाजत के क्या माना है? अल्लाह तो सारी कायनात का मुहाफिज, यानी अल्लाह तो खुद हाफिज, खुद मुहाफिज, हर एक चीज की हिफाजत कर रहे हैं। और ऐसी हिफाजत कि ला यऊदहु हिफ्ज़ुहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फिर इस हिफाजत में कोई तकलीफ, कोई किल्फत, कोई परेशानी, कोई थकावट, कोई उकताहट, वहां इसका कोई तसव्वुर ही नहीं, क्योंकि वो तो मालिक और खालिक है। गुलाम और ममलूक और मालिक और आका दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। वो गुलाम आम इंसान हो, वो गुलाम अल्लाह का नबी हो, वो गुलाम अल्लाह का फरिश्ता हो। थकावट हर इंसान को होती है, सस्ताना हर इंसान का काम है, नींद आना हर इंसान का काम है। नींद इंसान को ना आए इंसान बीमार हो जाता है, नींद इंसान को ना आए इंसान बीमार तसव्वुर होता है। लेकिन मालिकुल मुल्क वो है कि जहां ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वहां नींद का कोई तसव्वुर ही नहीं, वहां नींद का कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह सबको नींद देता है, अता फरमाता है नींद, लेकिन नींद का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां कोई तसव्वुर है? तो रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम ने एक सफर के दौरान फरमाया ना, भाई कौन है जो आज हिफाजत करेगा? हजरत बिलाल अर्ज करने लगे, हुजूर मैं आज निगरानी करूंगा, सुबह के वक्त जनाब जब तुलुए फजर होगी उठा दूंगा। फरमाया कुछ थक गए हैं सफर की वजह से तो सस्ता ले, कुछ आराम कर ले। भाई तूने नहीं सोना, तूने जिस वक्त तुलुए फजर होना है हमें बेदार करना है और आजान हो जानी, आजान कहनी है ताकि हम वक्त के मुताबिक नमाज अदा कर सके, नमाज पढ़ सके। अल्लाह अकबर। अब हजरत बिलाल इस तरह जनाब पालान के साथ, उनके पालान के साथ मशरक की तरफ रुख करके बैठे हैं कि जो ही तुलुए फजर हो मैं आजान की तैयारी करूं और सरकार को उठा दूं। लेकिन अल्लाह को फैसला तो कुछ, अल्लाह का फैसला तो कुछ और था ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा नींद, ओ नींद जाओ, चलो बिलाल के ऊपर सो जा, इसको भी सुला दो। मैंने एक मसला बतलाना है अपने महबूब की उम्मत को, अपने महबूब की उम्मत को मसला बतलाना है, तुम भी सो जाओ। याद रखो मेरे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की कोई सुन्नत, कोई मसला ऐसा नहीं जो पर्दा ख़िफा में रहा, पर्दा ख़िफा में रहा। यहां तक कि कोई अमल आपने अंधेरे में भी किया है अल्लाह ने उसको भी महफूज कर दिया। अंधेरे में भी कोई देखने वाला नहीं। आपको याद नहीं, उलमा से सुना नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम और कोई सहाबी इस रिवायत को और नहीं बयान करता सिवाय उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، مختصر یہ کہ آپ کو ٹٹولنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، تتبع کرنے کے لیے اندھیرے میں، آج بھی لوگ کہتے ہیں اندھیرے میں نماز ہی نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں نا نماز ہی اندھیرے میں نہیں ہوتی جی، جب تک روشنی نہ ہو۔ وہاں حال یہ ہے کہ کمرے میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، اچانک روشنی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حجرہ مبارک ہے کتنا، حضرت ایسا کو پتا نہیں کہ سرکار یہاں جناب سجدہ کر رہے ہیں، جہاں سب کچھ معلوم ہے، ہر ایک کو ہر چیز ہی معلوم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کائنات میں محبوبہ کائنات عائشہ صدیقہ ہے، اور عائشہ صدیقہ کو سب سے پیار دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اپنے محبوب اور اپنے جناب سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حضرت عائشہ کو معلوم نہیں میری سرکار کہاں ہے، ان کو تلاش کر رہے ہیں، وہاں چلے اندھیرے میں ٹٹور رہے ہیں، تتبع کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں، فرماتی ہے کہ میرے ہاتھ آقا کی ایڑیوں پہ لگے، میں نے سنا حضور کچھ دعا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایڑیے آپس میں کیا ہے، سجدے کی حالت میں ملی ہوئی ہے۔ اب یہ روایت سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور کوئی صحابی بیان کرتا، یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، تو رات کے اندھیرے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، یاد کروا دیا اہتمام سے، تاکہ وہ بتائیں کہ اندھیرے میں بھی نبی علیہ السلام کی کیفیت اور نوعیت کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو یہاں اس مسئلے میں ایک امت کو مسئلہ سمجھانا تھا کہ اگر نیند آ جائے، پر وقت نماز نہ پڑھی جائے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے، یہ مسئلہ سمجھانا تھا۔ پہلے تو زندگی بھر ایسا وقت نہیں ہوا صبح کی نماز کے حوالے سے، لیکن سفر میں یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ اب کیا ہے، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت بلال بھی سو گئے، فرمایا تم بھی سو جاؤ بلال، تم بھی سو جاؤ۔ نیند آئی، اتنی آئی، سارا لشکر سویا ہوا ہے، سورج طلوع ہو کے جناب بلند ہوا، سورج کی تمازت اور گرمی نبی علیہ السلام کے رخ انور پر پڑی، بلال کو پھر بھی خبر نہیں ہے، حضور جناب گھبرا کے اٹھے، سورج اتر گیا، اتنا بلند ہو گیا، نماز ہماری کدھر گئی، انا للہ و انا الیہ، وہ بلال تم کو کیا ہوا؟ تو کیا جواب دیا، حضور جس مالک نے آپ کو سلا دیا اسی مالک نے مجھے سلا دیا۔ سونا انسان کی کمزوری ہے، سونا انسان کی کمزوری ہے، وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہی کیوں نہ ہو، سیدھی بات، نبی کیا نبیوں کا ہی نبی کیوں نہ ہو، سونا اس کی بھی کمزوری ہے، آرام کرنا اس کی بھی کمزوری ہے، لیکن اللہ تأخذہ سنۃ ولا، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ، نیند تو کجا، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ محافظ ہے، لیکن اللہ کی حفاظت، اللہ حفاظت کرتے ہوئے بھی لا یعودہ حفظہما، اللہ کو اس کی حفاظت سے کوئی ثقافت ہوتی نہیں، یہ سارے عارضے انسان کے ہیں، مالک کے ساتھ اس کا ان باتوں کا کوئی بھائیو تصور نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میرے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ اللہ کی حفاظت کرو، بات تو یہاں سے چلی تھی، اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے فرامین کی حفاظت کرو، جن جن باتوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پلے باندھ لو، اس کو ہاتھ سے مت چھوڑو، اس کا تحفظ کرو، اس کو جناب گرہ باندھ لو، ضائع نہ ہونے پائے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیا مطلب، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے پشتیبان بن جاؤ گے، اس کے معاون بن جاؤ گے، اس کے مددگار بن جاؤ گے، اس کو پھیلانے والے بن جاؤ گے، اس کو آگے پہنچانے والے بن جاؤ گے، تو اللہ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ عبداللہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کو محفوظ کر لو، اللہ کے دین پہ جناب مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو، جن باتوں کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، یا فضل کا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور انہی جن چیزوں کی حفاظت کا حکم ہے، انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، انہی چیزوں میں خود اپنے ہی انسان کے وجود میں ایک بڑی چیز کان ہے، اللہ نے فرمایا ان کی بھی حفاظت کرو۔
اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ دل میں وہ چیزیں نہ آئیں جو اللہ کے نافرمان بندوں کے دلوں میں آتی ہیں۔ کانوں میں وہ باتیں نہ آئیں جن کے سننے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ تمہاری آنکھیں اس طرف نہ اٹھیں جس طرف آنکھیں اٹھنے سے، دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور پھر خبردار بھی فرما دیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ خبردار، یہ مت سمجھو کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں اتنا ہی ان کے بارے میں اللہ کے ہاں جا کے سوال ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی تمہیں نعمت دی، اتنی بڑی نعمت دی، کیا دماغ دیا تمہیں، دل دیا تمہیں، آنکھیں تمہیں دی، تمہیں کان عطا فرمائے، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان موجود ہے لیکن کان نہیں ہے، اس کے بارے میں تصور کرو کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ انسان ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو تصور کرو کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ انسان ہے لیکن دل اس کا بیکار ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے ایک لمحے کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک جوڑ، ایک ایک حصہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک جوڑ۔ یہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم میں 360 جوڑ، 300، اور ہر جوڑ کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر لازم، ہر جوڑ کے عوض۔ اور انہی اعضاء میں سے جناب یہ آنکھیں بھی ہیں، یہ کان بھی ہیں، یہ دل بھی ہیں، جو جناب بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، انسان کو انسان بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب کانوں کی حفاظت بھی اور آنکھوں کی حفاظت بھی۔ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ ایمان والوں سے بھی کہا، ایمان والیوں سے بھی کہا، مومنوں سے بھی کہا، مومنات سے بھی کہا، دونوں کو حکم، میرے بندوں، میری باندیوں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ گویا کہ شرمگاہ کی حفاظت اور آنکھوں کو نیچا رکھنا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ انسان بدکاری کی طرف اس وقت لبکتا ہے جس وقت اس کی آنکھیں للچائے ہوئے دل سے ان چیزوں کو یا ان اشیاء کو یا ان وجودوں کو دیکھتا ہے جن کے دیکھنے کی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی ہوتی۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا فهو مدرک ذلک لا محالہ، العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطب والمشي والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ انسان ہر آدمی کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا ابن آدم پہ لکھا ہوا ہے اس کا حصہ بدکاری کے حوالے سے۔ فرمایا پہلی بات فَهُوَ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَّةَ، اندازہ کیجیے وہ اس اپنے حصے کو لا محالہ، لا بدی طور پہ، ضروری طور پہ اس کو ضرور پائے گا ہی پائے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا۔ فرمایا غیر محرم کی طرف مت دیکھو، غیر محرم کی طرف مت دیکھو۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا تو کجا رہا؟ اللہ کے بندو، حضرت سلیمان رضی اللہ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا
اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے کہ امش ورال اسد والاسود ولا تمش ورال مرع، فرماتے ہیں شیر کے پیچھے چل نکلنا، سانپ سیاہ سانپ کے پیچھے چل نکلنا، لیکن عورت کے پیچھے پیچھے مت چلنا۔ اندازہ کیجیے، شیر جا رہا ہو اس کے پیچھے چل نکلنا، سانپ ہو اس کے پیچھے چل نکلنا، ولا تمش خلف المرأة، لیکن عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں لا تتبع بصرک رضا المرأة فإن النظر يجعل شهوة في القلب۔ حضرت اعلیٰ بہت بڑے بزرگ اور تابعی تھے، فرماتے ہیں اللہ کے بندو، عورت کو دیکھنا تو کجا رہا، عورت کے اوپر کے دوپٹے کو، برقعے کو بھی مت دیکھو، اوپر کے برقعے کو بھی مت دیکھو، اگر نظر پڑ جائے دیکھ لو تو اپنی نکاحیں نیچی کر لو، پھر دوبارہ نہ دیکھو۔ چہرے کو دیکھنا نہیں بلکہ اس کے اوپر کے لباس کو بھی مت دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ اس لباس کو دیکھنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فَإِنَّ النَّظْرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ، تم دیکھو گے اس کے لباس، بھڑکیلے لباس کو۔ اللہ ذوالجلال نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے بھڑکیلا لباس پہن کے باہر نکلنے کی ممانعت فرمائی۔ اچھا بھڑکیلا جو جاذب نظر ہو عورتوں کے لیے لباس پہن کے باہر نکلنا، اس کی ممانعت۔ اگر کوئی بےہودگی کا ارتکاب کر ہی لے تو پھر اللہ کے بندوں نے فرمایا کہ خبردار اس کے کپڑوں کو بھی مت دیکھو، اس کے چہرہ دیکھنا تو گزارا، کپڑوں کو بھی دیکھو گے تو تمہارے دل میں جناب غلط شہوت پیدا ہوگی، تمہارے دل میں برائی کا ایک شاخانہ پیدا ہوگا، برائی کا تصور تمہارے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر آنکھوں کی حفاظت ہو تو پھر اس مرحلے سے انسان بہت حد تک بچ جاتا ہے۔ حضرت علی سے فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا علی لا تتبع نظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، نظر پڑ گئی کسی پہ تو یہ تو اللہ معاف فرما دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ مت نہ دیکھنا۔ پہلی بار تو دیکھو گے تو اچانک نظر پڑے گی، جس میں انسان کا قصد اور ارادہ شامل نہیں ہے، لیکن اب دوبارہ دیکھو گے تو اس میں ارادہ اور قصد شامل ہوگا، اور یہ دیکھنا تمہارے لیے گناہ کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر پہلی بار بھی ارادے اور قصد سے دیکھتے ہو تو یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی اگر ارادتاً، نیتاً ایک کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو یہ بھی گناہ، پہلی بار بھی دیکھے وہ بھی گناہ ہے۔ لیکن عام طور پہ انسان چلا جا رہا ہے، اس کی نگاہ اٹھتی ہے، کسی کے اوپر جا پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھیں نیچا کریں۔ بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دین کا مزاج ہے کہ برائی سے ہی نہیں بلکہ برائی کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے روکا ہے۔ دیکھیے نا، آدم علیہ السلام سے جو فرمائی تھی بات، سب سے پہلے لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل مت کھانا، جہاں سے چاہو تم کھاؤ پیو، وَقُلَا رَغَدًا حَيْثُ مَا شِئْتُمْ، جہاں سے جو چاہتے ہو چاہو تم کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس کے قریب نہ جانا۔ مقصد تو روکنا تھا نا کھانے سے، لیکن کھانے سے ہی نہیں روکا بلکہ فرمایا قریب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ کے تم ہاتھ بڑھا کے جناب اس کا پھل توڑ لو اور پھر کھا لو، قریب ہی نہ جاؤ، نہ قریب جاؤ نہ اس کا پھل کھاؤ۔ اسی طرح اور بھی جتنی برائیاں ہیں، مثال کے طور پہ اللہ احکم الحاکمین نے جناب قتل سے روکا ہے، قتل و غارت سے روکا ہے، نفرتوں سے روکا ہے، تو قتل و غارت سے روکنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قتل ہی سے نہیں روکا بلکہ اعانت قتل سے بھی روکا، اشارہ قتل سے بھی روکا، اور اسلحہ کو جناب برسر عام اجتماعات میں لے کے جانے سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، تاکہ وہاں نہ اسلحہ ہو نہ قتل و غارت کی نوبت آئے۔ یعنی اسی طرح جو برائی ہے اس برائی کو ہی نہیں بلکہ جو اس کے اسباب اور ذرائع ہو سکتے، جو سبب بن سکتے،
ان اسباب کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا ہے، منع فرمایا۔ تو یہاں اصل علت تو ہے بدکاری، زنا، لیکن یہ دیکھنا بھی اس زنا کا سبب بنتا ہے، بدکاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدکاری سے ہی نہیں روکا، بلکہ بدکاری کے ساتھ ساتھ جو بدکاری کا سبب بنتا ہے، اور سب سے پہلے یہ آنکھ سبب بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ دیکھیے حفاظت شرمگاہ، اس کا حکم بعد میں ہے، آنکھوں کی حفاظت کا حکم اس سے پہلے، اس لیے کہ شرمگاہ کی حفاظت اس کے لیے اعانت اور ممد ثابت ہوتی ہے آنکھوں کی حفاظت۔ اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا جائے، آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو پھر دل میں خواہشات پیدا ہوں گی اور اس کو پورا کرنے کے خیالات جو ہے وہ جنم لیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر برائی کا انسان ایک مظہر اور ایک اڈا بن جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو برائی ہی تم نے نہیں کرنی، بلکہ برائی کا جو ذریعہ ہے اس کے پاس بھی تم نے نہیں جانا، آنکھیں جو ہے اس کی حفاظت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا کیا ہے؟ سننا، یہ گانے سننا، یہ گیت سننا، یہ ترنم سے، یہ ساری چیزیں جس طرح جناب آج کل ہمارے موسیقی کا موضوع بنا ہوا ہے، فنون لطیفہ بنے ہوئے ہیں جن کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ ساری چیزیں یہ بھی بدکاری پہ ابھارتی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللسان واللسان زناہ الکلام، اور لسان زبان کا زنا کیا ہے؟ وہ بات کرنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ اس طرح لوپ پوچھ کے ساتھ بات کرنا ہے، نرم لہجے سے، جناب پیار اور محبت آمیز الفاظ کے ساتھ۔ عورت کو حکم نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرے، بات کرے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی نرم گوشہ موجود ہے۔ یعنی اس انداز سے گفتگو کرنے سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے۔ فرمایا والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا یہ ہے وہ کیا ہے؟ پکڑنا ہے، اور رجل اس کا زنا، پاؤں کا زنا کیا ہے؟ وہ چل کے جانا ہے زنا کے اڈے میں۔ پھر دل جو ہے یعنی پہلے کان، پھر آنکھیں، کان، ہاتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پاؤں۔ جب ان تمام اعضاء نے اپنا کام پورا کر لیا اور دل میں جناب زنا گھر کر گیا، تو اب آخری مرحلہ رہتا ہے اس کی تصدیق کا۔ اب انسان اپنی شرمگاہ کی بنا پہ جناب اس کی تصدیق کرتا ہے یا تصدیق کرتا ہے۔ گویا کہ تمام اعضاء اس بدکاری میں حصہ دار ہیں، یہ سمجھیے۔ صرف ایک عضو نہیں، چھوٹا سا ٹکڑا نہیں جسم کا، بلکہ پورا جسم اس بدکاری میں اپنا اپنا حصہ پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، کانوں کی بھی حفاظت کرو، ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو، پاؤں کی بھی حفاظت کرو، اور اسی طرح پھر آگے چل کے اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، تاکہ اس برائی سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے حفاظت کا، تو وہ چیزیں اس میں شامل ہیں جن کی حفاظت کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حوالہ دیا۔ دین کے احکام، دین کی باتیں، اور وہ اعضاء جن کی حفاظت کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے تذکرہ کیا، ان تمام کی محافظت مراد ہے۔ اللہ ان تمام اشیاء کی اور تمام ان عبادات کی اور تمام ان احکام کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن کی حفاظت کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔